तेजास طیارہ دبئی ایئر شو میں تباہ ہوا، اور اب اس کے تباہ ہونے کی جو وجوہات ہیں اس میں انڈین گورنمنٹ کا اپنا کتنا ہاتھ ہے، سب سے پہلے یہ آپ کو بتاتے ہیں، کیونکہ بھارتی فضائیہ نے بار بار بھارت کی حکومت کو منع کیا کہ اس جہاز کو نہ بھیجا جائے، دبئی ایئر شو میں اس جہاز کو مت بھیجیں، لیکن بھارتی حکومت نے بھارتی فضائیہ کی نہ سنی۔ بھارتی فضائیہ نے نقائص کے سبب شو میں لانے سے منع کیا، لیکن سیاسی دباؤ اتنا تھا کہ بات نہیں مانی گئی ان کی، اور بیسکلی اگر ہم اس ناکامی کی بات کریں تو یہ جو تباہی ہے یہ بھارت کی ادارہ جاتی ناکامی کہلائے گی، اور اسپیسیفیکیشنز بدلتی رہیں، ٹیکنالوجی گیپس تھے اس طیارے کی تیاری میں، اور جو ڈیزائن تھا اس کا وہ بھی بہت زیادہ غیر واضح تھا۔ تو یہ جو ترقیاتی اس کا پروگرام تھا، جو کہ تیجاس کی تیاری کا پروگرام تھا، اس کو کافی عرصے تک روکا گیا تھا، اور یہ انڈیا کا اپنا یہ تیار کردہ طیارہ تھا، اور اس کو کافی عرصے تک روکا گیا تھا کیونکہ اس کی جو تیاری کے دوران مینوفیکچرنگ کوالٹی پر کافی زیادہ سوالات اٹھائے گئے تھے۔ پھر تیجاس تیاری کی جو تیاری تھی اس کے دوران پینل میں مس الائنمنٹ کے بہت سارے واقعات سامنے آ رہے تھے، لیکیجز بہت ساری سامنے آ رہی تھی، وائبریشنز جیسے مسائل بار بار رپورٹ ہو رہے تھے۔ پھر اس میں جو دیسی انجن تھا، جو انڈیا میں بنایا ہوا انجن تھا، وہ ناکام ہوا تھا، اور اس کے بعد جی ای جو جنرل الیکٹرک جو کمپنی ہے اس کا انجن جو ہے وہ اس میں لگایا گیا، وہ پھر اس جہاز کے ایئر فریم کے مطابق نہیں تھا، تھرسٹ کا پرابلم تھا، سمارٹ لوڈ کا پرابلم تھا، حرارتی دباؤ کا مسئلہ تھا، بہت ساری چیزیں سامنے آئی۔ پھر ایک اور مسئلہ جو اس جہاز میں سامنے آیا وہ یہ کہ کم سپیڈ پر جو اس کی اسٹیبلٹی تھی وہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ پھر پائلٹ کا ان پٹ جو تھا اور جو آٹو پائلٹ تھا اس میں بھی بہت زیادہ تضاد سامنے آ رہا تھا۔ اب یہ ساری چیزیں ابتدائی مراحل میں ہی سامنے آ گئی تھیں، ایسا نہیں تھا کہ آپ کو بہت بعد میں یہ چیزیں پتہ چلی ہوں، ابتدائی مراحل میں یہ چیزیں سامنے آ گئیں۔ تو بھارتی فضائیہ نے جو تیجاس ہے اس طیارے کی کارکردگی اور رینج اور جو اس کی جو مینٹیننس ہے اس پر بھی مستقل عدم اطمینان کا اظہار کیا تھا، لیکن سیاسی دباؤ کے باعث تیجاس طیارے کو شو پیس بنایا، ٹیکنیکل جو اس کی خامیاں تھیں وہ چھپائی گئیں، اور نتیجہ آپ نے دیکھ لیا، تباہی کی صورت میں سامنے آیا۔ سافٹ ویئر اس کا مکمل نہیں تھا، ہائیڈرولکس میں اس کے مسائل تھے، ریڈار اپ گریڈز کے بغیر طیارہ جو ہے وہ بین الاقوامی شو میں بھیج دیا گیا تھا۔ اب یہ جو تیجاس ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بھارت کا پہلا مکمل طور پر دیسی ساختہ لڑاکا طیارہ ہے۔ ایک انجن والے طیارے کے 50% سے زیادہ حصے جو ہیں وہ بھارت میں ہی تیار کیے جاتے ہیں، اور بھارت میں تیاری بھی ظاہر ہے یہ نااہلی اور غفلت پر مبنی یہ پوری کہانی ہے، اور ہمیشہ اس کی جو تیاری کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ یہ مکمل طور پر تیار ہو گیا ہے، سب کچھ صحیح ہے، لیکن ہمیشہ یہ دعویٰ جو ہے یہ غلط ثابت ہوا۔ یہ جو پروجیکٹ تھا یہ پیشہ ورانہ مہارت اور جو ایک جہاز بنانے کے لیے ایک درکار قابلیت ہوتی ہے اس کے نہ ہونے کے باعث مدتوں تاخیر کا شکار رہا، یہاں تک کہ بھارتی فضائیہ نے پرانے طیارے استعمال کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور جیسے تیسے پھر تیجاس جو ہے وہ تیار ہوا اور گزشتہ برس یہ بھارتی فضائیہ کے بیڑے میں شامل ہوا تھا، لیکن اب دبئی میں یہ بالکل آپ نے دیکھا کہ جیسے وہ خزاں رسیدہ پتے ہوتے ہیں اس کی طرح جھڑ کر یہ زمین بوس ہو گیا۔ ظاہر ہے افسوسناک واقعہ ہے، ایک افسوسناک واقعہ ہے، جہاز کا گرنا، ایک پائلٹ کا ہلاک ہونا، یہ ایک افسوسناک واقعہ ہے، لیکن بھارت کے ساتھ معاملہ کچھ ایسا ہے کہ جب آپ اپنے غرور میں، جب آپ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے رہتے ہیں تو پھر کبھی کبھی قدرت آپ کو سبق سکھاتی ہے۔ اب جو انفارمیشن جو ریلیز ہوئی ہے بھارتی فضائیہ کی جانب سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ 83 تیجاس طیاروں کی کھیپ جو ہے اس کی مجموعی مالیت ہے 45,696 کروڑ بھارتی روپے، یعنی تیجاس مارک 1A لڑاکا طیارہ جو ہے اس کی ایک کی جو لاگت ہے وہ تقریباً آتی ہے 550 کروڑ روپے، اور یہ طیارہ ایسا نہیں ہے کہ پہلی مرتبہ تباہ ہوا ہے، یہ گزشتہ 2 برس میں تیجاس طیارے کے گرنے کا دوسرا واقعہ ہے۔ اس نے آپ کو بتا دیا کہ یہ طیارہ جو ہے اس کی کارکردگی بھی کچھ نہیں ہے اور اس کو بنانے والوں کی بھی کارکردگی کچھ نہیں ہے۔ اس سے پہلے مارچ 2024 میں ایک تیجاس طیارہ جو ہے وہ بھارتی ریاست راجستھان کا علاقہ ہے جیسلمیر، اس علاقے میں گر کر تباہ ہوا تھا، اور اس میں پائلٹ جو ہے وہ محفوظ طور پر باہر نکل آیا تھا۔
اور پھر اب یہ جو طیارہ دوسری مرتبہ یہ جو گرا ہے دبئی ایئر شو میں، اس کے گرنے کے بعد ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ کے شیئرز بھی گر گئے ہیں اور ان کے شیئرز میں 2.5% سے زیادہ کمی آ گئی ہے۔ تو یہ ہے جی کہانی تیجاس طیارے کی، اور تیجاس طیارے کی ناکامی کی کہانی ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ جب آپ کوئی کام کریں تو اس کو پوری تندہی کے ساتھ کریں، پوری جافشانی کے ساتھ کریں، اور یہ وہ معاملات ہیں جنگی معاملات کہ جس میں آپ کو بہت زیادہ احتیاط برتنی ہوتی ہے۔ اور سب سے بڑی چیز یہ کہ کبھی بھی کسی چیز کو آپ اپنے سر پر نہ چڑھائیں۔ یہی پرابلم ہے اس وقت بھارت کا، اور یہی پرابلم ہے اس وقت مودی کا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ دنیا میں سب سے برتر ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، لیکن بار بار انہیں اس بات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ پہلے پاکستان نے ان کے طیارے گرائے، اور اب قدرت نے بھی ان کے طیارے گرا دیے ہیں۔ اور پھر اسی حوالے سے ایک اور رپورٹ سامنے آئی ہے۔ پاکستان کے ساتھ جنگ میں بھارت کی جو شکست ہوئی ہے اس سے متعلق دنیا بھر سے مسلسل نئی رپورٹ سامنے آ رہی ہے۔ امریکہ کی رپورٹ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی۔ امریکہ کے بعد اب فرانسیسی کمانڈرز نے بھی تصدیق کر دی ہے کہ 6 اور 7 مئی کی رات پاکستان نے بھارتی رافیل طیارے مار گرائے تھے، اور دنیا کی جو مسلح افواج ہیں انہوں نے مئی میں یہ جو پاکستان اور بھارت کے درمیان ہونے والی فضائی جھڑپ ہے اس کو بہت قریب سے دیکھا تھا، اور اس غیر معمولی فضائی جنگ نے مختلف ممالک کی افواج کو پائلٹس، لڑاکا طیاروں اور میزائلوں کی کارکردگی جانچنے کا بڑا ایک نادر موقع فراہم کیا تھا۔ فرانس کے شمال مغربی علاقے میں واقع نیور ایئر بیس ہے، اس کے کمانڈر ہیں کیپٹن یوک لونے۔ اب یوک لونے جو ہے انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ خرابی رافیل طیارے میں نہیں تھے، اسے اڑانے والے جو بھارتی پائلٹس ہیں ان میں خرابی تھی۔ یہ بیس جو ہے جہاں پر یہ بات ہو رہی تھی، یہ 40 سے زائد جوہری میزائلوں سے لیس رافیل لڑاکا طیاروں کے اسکواڈن کی وجہ سے مشہور ہے یہ فرینچ بیس، اور کیپٹن لونے جو ہیں یہاں پر 94 بحری جنگی جہازوں، 10 جوہری آبدوزوں اور 190 جنگی طیاروں کی نگرانی کرتے ہیں۔ تو کیپٹن لونے جو ہے وہ گزشتہ 25 سالوں سے یہ رافیل اڑا رہے ہیں، اور مڈل ایسٹ میں، افریقہ میں، یورپ میں کئی اہم مشنز یہ سر انجام دے چکے ہیں، اور انہوں نے عالمی نمائندوں کی موجودگی میں انہوں نے پاکستانی فضائی صلاحیتوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی فضائیہ نے صورتحال کو انتہائی مؤثر انداز میں سنبھالا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ صورتحال کافی پیچیدہ تھی کیونکہ اس لڑائی میں 140 سے زائد لڑاکا طیارے شامل تھے، اور اتنی زیادہ تعداد میں جب آپ کے پاس ٹارگٹس ہوتے ہیں تو کسی بھی طیارے کو نشانہ بنانا آسان ہوتا ہے، لیکن پاکستان نے اسے بھارت کے مقابلے میں بہت بہتر انداز میں ہینڈل کیا۔ اور یہ جب ان کی تقریر ہو رہی تھی تو اس موقع پر جو بھارتی مندوب ہے اس نے مداخلت کی، اور اس نے کہا کہ جی یہ چین کا پروپیگنڈا ہے، لیکن کیپٹن لونے جو ہیں انہوں نے اس اعتراض کو نظر انداز کیا، اور ان سے جب سوال کیا گیا کہ جنگ کے دوران رافیل کا جو ریڈار سسٹم ہے وہ کیوں فیل ہوا، تو اس پر انہوں نے جواب دیا کہ مسئلہ مشین میں نہیں ہے، اس کو استعمال کرنے والوں میں مسئلہ ہے۔ اور انہوں نے ایک اور انکشاف بھی کیا ہے کہ بھارتی حکومت جو ہے وہ اب رافیل کے نیول ورژن کی خریداری میں دلچسپی رکھتی ہے، جو کہ سمندر میں موجود ایئر کرافٹ کیریئر پر لینڈ کر سکتا ہے، اور انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ یہ نیول رافیل جو ہے یہ جوہری میزائل بھی لے جا سکتے ہیں، اور دنیا میں صرف فرانسیسی بحریہ کے پاس یہ صلاحیت ہے۔ تو اب بھارت یہ صلاحیت بھی حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اس طریقے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ یہ جنگ ہارنے کے بعد ایک مرتبہ پھر جنگی جنون میں بالکل پاگل ہو چکا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں ناظرین، اور آپ کو لے کر چلتے ہیں امریکہ کی طرف۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات ہوئی نیو یارک کے نو منتخب میئر زہران ممدانی کی، اور بڑی انٹرسٹنگ ملاقات تھی، اور ایسا لگ رہا تھا کہ بڑی ان دونوں کے درمیان دوریاں ہیں، بڑی مخالفتیں ہیں، تو یہ ملاقات جو ہے وہ اس میں نہ جانے کیا ہوگا، لیکن کافی انٹرسٹنگ ملاقات رہی۔